ECMAScript 5 یہ اس کا ورژن ہے. ECMAScript 6 is about to launch completely, اس کے کچھ پورشنس ہیں جو رہ گئے ہیں, اور ایون ECMAScript 7 کی جو ایکسپیریمنٹل فیچرز ہیں وہ آنے شروع ہو گئی مارکیٹ میں. آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا پالیفلس. پالیفلس کیا ہے؟ پالیفل یہ ہے کہ اسپیسیفکیشن جو ہے, لیکن اسپیسیفکیشن جسٹ میں آئیڈیا دینا چاہتا ہوں, سب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے. اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ ایک آتھوری ایک لیجسلیٹو باڈی ہے, جیسے W3C. ویب کے اسٹینڈرڈس کون لے کے آ رہے ہیں؟ W3C, HTML5, ECMAScript. اس کے اندر مختلف ورک گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ایک ورک گروپ ہے جو کہ کمپلیٹلی اس ایفرٹ کو لے کے چل رہا ہے, جس کو ہم ECMAScript کے نام سے جانتے ہیں. تو ECMAScript 5 is today's JavaScript. لیکن اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھتے 3 سال پہلے تو میں آپ کو کہتا کہ JavaScript is ECMAScript 4. اور اب اگر یہ سوال آپ مجھ سے 1 سال بعد پوچھیں گے تو ہوپ فلی میں آپ کو کہوں گا کہ JavaScript is ECMAScript 6. اور ECMAScript 7 بھی بہت سارا ان پلاننگ میں ہے, بہت ساری چیزیں اس کی آ گئی ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے ٹولس آپ دیکھیں گے جو JavaScript ڈیولپرز یوز کرتے ہیں, وہ کمپائل کرتے ہیں فرام ون اسپیک ٹو اندر اسپیک. مثال بتاؤ کہ آج کل کا جو نارمل براؤزر ہے وہ ECMAScript 5 پہچانتا ہے. میں نے اگر اپلیکیشن بنائی ہے اور میں لیٹسٹ فیچر یوز کر رہا ہوں اس کی ECMAScript 7 کی, تو میں کیا کروں گا, میں پالیفل لائبریری ایز اے ڈپینڈنسی ایڈ کر دوں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ جب کمپائل ہو کے وہ فائنل پروڈکٹ نکالے گا تو اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ رننگ وہ ECMAScript 5 ہوگا. اور ECMAScript 7 کی جو فیچرز میں نے یوز کی ہوئی ہوں گی اپنے کوڈ میں, وہ ایکچولی اس پالیفل سے آ رہی ہوں گی. تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ ان فیوچر یہ اپ گریڈ ہونا شروع ہوں گے اور میری اپلیکیشنس کے اوپر بڑی آسانی سے چل رہی ہے. سو جب یہ 2009 کے اینڈ میں یہاں یہ کام ہو رہا تھا تو وہاں بہت ایکسائٹنگ چیزیں ہو رہی تھیں, HTML5, CSS3 اینڈ JavaScript 5 which is actually ECMAScript 5. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سلائڈ کریں اینڈ دین آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اچھا یہ جو 3 کام ہوئے 2009 کے اندر اور یہ Node.js آیا, اب JavaScript کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ بلڈ ہونے لگا. اچھا ایک ریزن تو انٹرسٹ بلڈنگ کا یہ کہ کچھ ایونٹس تھے جنہوں نے JavaScript کو ایک طریقے سے ایکٹیویٹ کر دیا, تو اس میں انٹرسٹ لوگوں کا ایکٹیویٹ ہو گیا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو سرور سائڈ ہے, سرور سائڈ میں سیچوریشن آ گئی. بہت سارے یہ جو میں نے لینگویج لکھی ہے نا, یہ ونر لینگویجز ہیں. یہ وہ لینگویج ہیں جو ایکچولی دوڑ میں فائنل پہنچ گئی. پیچھے ایک کیا کہیں ایک قبرستان ہے لینگویجز کا سرور سائڈ پہ, وہ آئیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئی, ان کا آج کوئی نام نشان نہیں. ایک لینگویج کو تو میں نے خود اپنے سامنے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھا, وہ تھی کولڈ فیوژن. میکرو میڈیا اتنا زبردست پلیٹ فارم, اور وہ کولڈ فیوژن آیا اور تو یہ لینگویجز سروائیو کر رہی ہیں. اور یہ لینگویجز جو ہیں دیز ور لائک کنگ آف سرور سائڈ. اور ان کی ریل کو چیلنج کیا JavaScript نے آگے, اور وہ چیلنج کرنے کی جو چیز بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کلائنٹ سائڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ نہیں اس لیول پہ پہنچی جس لیول پہ سب ہونا چاہیے. کیونکہ اتنے کمپلیکس ہیوج آرکیٹیکچر سرور سائڈ پہ بیٹھے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ڈیولپمنٹ ہم ڈرائیو کریں گے, یعنی سرور سائڈ میں جو ہوگا نا ہم کام کریں گے تو پھر وہ کچھ آگے آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ریپڈ ڈیولپمنٹ کیسے لے کے آئیں. مائکروسافٹ نے بہت کام کیا, بہت سارے فیمس آئے, جاوا نے بھی اس سے انسپریشن لی, اس میں کافی PHP کی میجر پاپولیرٹی بھی آتی. اتنی ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ یار اتنے ہیوی ڈیوٹی آرکیٹیکچرس اور یہ انٹرپرائز کو لے کے جائیں, اس سے بہتر نہیں کہ ہم کچھ بھی جلدی سے ایک پروٹوٹائپ بلڈ کریں جب اس کو میچور کر کے لانچ کر دیں. تو Node.js اور یہ ایونٹس نے JavaScript نے جو انٹرسٹ بلڈ کیا کہ اب ٹائم ہے, انڈسٹری نے ریئلائز کیا کہ وی ناؤ ہیو ٹو فوکس آن دا UI پارٹ. وہاں پہ ریپڈ ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے. اور جب انڈسٹری کسی چیز کی طرف آنا شروع ہوتی ہے بیس آن سم انٹرسٹ یا بیس آن سم نیڈ یا بیس آن سم آئیڈیاز,
تو پھر آپ کو بہت ساری نیو ریسرچ، نیو فریم ورکس، نیو اے پی آئی ملنا شروع ہوتا ہے. وہ آپ کو وہاں ملنا شروع ہو گئے جن کو ہم آج جانتے ہیں ایم بی سی، ایم بی بی، ایم بی بی ایم. ان کا شارٹ یہ ہے ایم بی اسٹیرک. تو ماڈل ویو کنٹرولر جو چیز تھی وہ اب تک اینڈ ٹیئر تھی. اچھا اینڈ ٹیئر کا سب کو نام ہے. اینڈ ٹیئر آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے؟ یا 3 ٹیئر آرکیٹیکچر یا 4 ٹیئر آرکیٹیکچر. دیکھیں بہت سمپلسٹک میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یو آئی ہے، براؤزر میں ایپلیکیشن چل رہی ہے. یہ براؤزر جو ہے وہ پیچھے کسی سرور سائٹ کو ہٹ کرتا ہے جا کے. تو دوسرا ایک ٹیئر یہ ہوگی براؤزر، ایک ٹیئر کے پیچھے سرور ہو گیا. سرور جو ہے وہ مے بھی کسی ڈیٹا بیس سے بات کر رہا ہوگا ڈیٹا پول کرنے کے لیے. تو تیسری ٹیئر یہ ہوگی. 3 ٹیئر تو یہ ہوگی منیمم. تو کہتے ہیں کہ بیسک ایپلیکیشن جو ویب ایپلیکیشن ہیں یا انٹرپرائز ایپلیکیشن منیمم 3 ٹیئر تو ہوتی ہیں. اینڈ دین دے مے بی 4 ٹیئر، 5 ٹیئر. 4 ٹیئر 5 ٹیئر کیسے ہوگی؟ مے بی میں نے مڈل ویئر کا ایک سرور اور لگایا ہوا ہے. تو اب وہ مڈل ویئر سے ہوتا ہوا ہے تو یہ 4 ٹیئرس ہو گئے. میں نے سیکیورٹی کو بالکل ہی ایبسٹریکٹ آؤٹ کر دیا اور میں نے اے او پی کے تھرو امپلیمنٹ کر دیا. اس کا سیپریٹ انفراسٹرکچر ہے. 5 ٹیئرز ہوگی. تو جسٹ ٹو کیپ تھنگ سمپل، اب یہ جو 3 ٹیئر آرکیٹیکچر تھا یہاں پہ ایم پی سی کی فرسٹ جو پوائنٹ ہوا تھا وہ وہاں ہوا تھا. بٹ ناؤ ہم نے کلائنٹ سائڈ میں پورا ایم پی سی آرکیٹیکچر دیکھنا شروع کیا. کن کی وجہ سے؟ ان فریم ورکس کی وجہ سے. اگر آپ ان کو تھوڑا سا اور آگے کریں تو یہ اینگولر، بیک بون، ایمبر، میٹیور، ریئیکٹ، پالیمر، اوریلیا، ناک آؤٹ. اس میں سے جو ارلی جنہوں نے ارلی انٹری دی مارکیٹ میں وہ کون سے تھے؟ ناک آؤٹ اور اینگولر. اچھا یہاں پہ بھی مزے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک جنگ ہے جو بہت حد تک کچھ جیت لی گئی ہے اور بہت حد تک کچھ ابھی چل رہی ہے. تو اس میں آپ کو اور بہت سارے فریم ورکس ہیں جو یہاں میں نے نہیں لکھے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ آئے بیچارے ہیں دین دے گیٹ لاسٹ. وہ آبسلیٹ ہو گئے. دیٹس دا مور ریلیونٹ ورڈ، رائٹ؟ آبسلیٹ ہو گئے. تو اسکرپٹیکولس اگر کسی کو یاد ہو، پروٹوٹائپ، یہ وہ فریم ورکس ہے جو بیسیکلی اس لسٹ پہ اس لسٹ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایم بی سی، ایم بی بی، ایم بی ایم فریم ورکس ہیں یہ فریم ورکس آنا شروع ہوئے جس میں اینگولر ہے. کوئی مجھے بتائے گا اینگولر کون سا فریم ورک ہے؟ از اٹ این ایم بی سی فریم ورک اور ایم بی بی ایم فریم ورک اور ایم بی پی فریم ورک؟ ایم بی بی ایم فریم ورک یعنی ماڈل ویو اینڈ دین ویو ماڈل. ٹھیک ہے. بیک بون. اچھا اس میں یہ جو فریم ورکس جو اب تک جنہوں نے اپنی پوزیشن ریٹین کی ہوئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ دے آر ویری فلیکسیبل. فلیکسیبل ان سینس کہ بیک بون جو ہے، بیک بون کہتا ہے کہ میں جو میجورٹی آپ کو آپ کا لوڈ لفٹ کروں گا میں آپ کا بیک اینڈ پہ لفٹ کروں گا. ویو اف یو وانٹ ٹو یوز اٹ میرے پاس انفراسٹرکچر ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کوئی اور فریم ورک ویو کا اس کے ساتھ پلگ کر دیں. ماڈل نارملی جیسون ہم یوز کرتے ہیں. جیسون کا سب کو آئیڈیا ہے میرے خیال. تو جیسون کے ماڈلس جو ہیں وہ اکراس دا سرور نیٹ ورک فلو کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایمبر از اگین ایم بی سی فریم ورک. ریئیکٹ ایک نئی ڈائمینشن لے کے آیا، ایک نیا کانسیپٹ لے کے آیا جاوا اسکرپٹ کی دنیا میں. اور وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ سنگل فلو. یعنی ڈیٹا فلو جو ہے اگر آپ اینگولر یا ایمبر یا مے بی میٹیور ان سے واقف ہیں تو یہ 2 وے بائنڈنگس ہیں. یہ 2 وے بائنڈنگ کرتے ہیں. آپ نے ماڈل میں کچھ چیز چینج کی دا ویو ول چینج آٹومیٹکلی. آپ نے ویو میں کچھ چینج کیا دا ماڈل ول چینج آٹومیٹکلی. بہت بیسک ایگزامپل دیتا ہوں. سرچ ہر جگہ ہر فیچر میں اویلیبل ہوتا ہے ہر ایپ کے اندر. اب امیجن کریں کہ سرچ کا جو ٹیکسٹ باکس ہے یہ ویو ہے اور پیچھے میں نے ایک ویریبل لیا ہوا ہے جو کہ اس ویلیو کو ہولڈ کر رہا ہے جو ٹیکسٹ باکس میں یوزر ٹائپ کر رہا ہے. دا مومنٹ یوزر اسٹارٹ ٹائپنگ ان دا ٹیکسٹ باکس ماڈل آٹومیٹکلی پیچھے اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ اس کا ریورس امیجن کریں کہ میں اس وقت پیچھے بیک اینڈ پہ ہوں اور میں نے کوئی چیز پروسیس کی اور دا مومنٹ میں نے اس ویریبل کے اندر ویلیو ڈمپ کی ویو اور اپڈیٹ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. تو یہ ٹو وے فلو ہے. ریئیکٹ نے آ کے ایک اب آپ لوگ یہ سوچیں تو بیسیکلی آئیڈیا نیا نہیں ہے. جیسے بہت سارے آئیڈیاز آپ پروگرامنگ لینگویجز میں دیکھیں گے وہ نئے نہیں ہوتے, لیکن جب آپ اس کو ایک پورے آرکیٹیکچر کے ساتھ ایک پوری اسکیم کے ساتھ جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی لوگوں کا فوکس اس پہ آتا ہے کہ ہاں یہ فلو, یہ اسکیم, یہ پرٹیکولر سیٹ آف پرابلم سالو کر سکتی ہے. تو پھر ان کا فوکس پورا آتا ہے. تو انہوں نے جو سنگل فلو کا آئیڈیا دیا تھا یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ پاپولیرٹی گین کیوں کر گیا, اس لیے کر گیا کہ اس دور میں ہم جن اپلیکیشنس کی بات کر رہے ہیں, جن ویب سائٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی کنزیومر اورینٹڈ اتنی ہیوی ویب سائٹ ہیں, جیسے فیس بک ہے, جیسے ٹویٹر ہے, جیسے لنکڈن ہے. تو یہ ویب سائٹس جو ہیں یہ کیا ہے, ان کو بہت ہیوی ڈیٹا لوڈ کرنا ہوتا ہے, اور نہ صرف ہیوی ڈیٹا لوڈ کرنا ہے, دے ہیو ٹو بی بلیزنگ فاسٹ, یعنی اتنا تیز ہو کہ یوزر کو محسوس ہو کہ چیزیں فلوڈ ہو رہی ہیں ایک طریقے سے. آپ فیس بک کو دیکھیں, ادھر آپ نے لائک کیا, آپ کا پورا یو آئی ایز اٹ از ہے, اور بہت خوبصورتی سے وہ آئیکن چینج ہو گیا اور کاؤنٹر انکریمنٹ ہو گیا. آپ کو نوٹیفیکیشن آنے شروع ہوئی تو نوٹیفیکیشنس کے کاؤنٹر انکریز ہونے شروع ہو گئے. کسی نے جوائن ان کیا, فلائٹ ہوا, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ کنٹینیوسلی فلو ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہائیلی انٹریکٹیو بگ ڈیٹا ویب سائٹس, کنزیومر ویب سائٹس کے اوپر کام کرنا ہے, تو وی ریکمینڈ, فیس بک ریکمینڈ کہ آپ ریئیکٹ کے فریم ورک کو یوز کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہماری تھیوری ہے, پھر ہم نے ایک امپلیمنٹیشن کی ہے پوری. یعنی ریئیکٹ جو ہے یہ ایکچولی پہلے اس کی تھیوریٹیکل گراؤنڈس بنائے گئے, اس پر پروٹوٹائپنگ کی گئی, اس کو لیب میں ٹیسٹ کیا گیا, پھر پروڈکشن میں اس کو پورا بلڈ کر کے رولنگ کر دیا گیا. اور جب ہم نے یہ بتایا گیا کہ یہ ریئیکٹ آنے والا ہے, تو یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا کہ آپ جو فیس بک سے یوز کر رہے ہیں اٹ از ایکچولی بلڈ آن ریئیکٹ. تو یعنی آپ کا بلیو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو فلی چلتے ہوئے ایکسپیرینس کر لیں کہ یار یہ تو راک سالڈ ہے, تو دین دے کیم اپ ود دس نیو آئیڈیا وچ از دی ریئیکٹ. میٹیور جو ہے بہت حد تک وہ کام کر رہا ہے جو کہ اینگولر اور ایمبر کرتے ہیں, لیکن میٹیور جو ہے از ون آف دا ٹائپ آف فریم ورکس جن کو ہم کہتے ہیں آئزومورفک جاوا اسکرپٹ. یہ کانسیپٹ آگے آئے گا, تو میں اس کو ابھی یہاں چھوڑتا ہوں کہ دیکھیں گے یہ آئزومورفک جاوا اسکرپٹ فریم ورکس کیا ہیں. پالیمر ایک نئی ڈائمینشن لے کے آیا, یہ گوگل کا پروجیکٹ ہے. یہ کیا ڈائمینشن لے کے آیا, W3C کا ایک نیا اسٹینڈرڈ ہے ویب کمپوننٹس. یعنی اب اسٹینڈرڈ W3C کے لیول کے اوپر یہ بن رہا ہے کہ آپ نے یو آئی پہ جو افیکٹو کام ہے, اب آپ ذہن میں تھوڑا سا یہ لے کے آئیں, کمپوننٹس جو ہیں اب تک ہمارے ذہنوں میں, ڈیولپرس کے ذہنوں میں کیا ہیں کہ دے آر پارٹ یو آئی اینڈ پارٹ بیک اینڈ کوڈ. تو یو آئی ہوتا تھا, اس کا ماڈل ہوتا تھا, وہ کمپوننٹ ماڈل اپنے ماڈل میں ڈیٹا شفٹ کرتا تھا, اور اس کمپوننٹ کا ایک بیک اینڈ کنٹرولر ہوتا تھا. اور جب بھی ہم ایک کمپوننٹس ری یوز کرتے تھے تو ہم یہ تینوں لیئرس اٹھا کے ادھر موو کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ W3C میں گوگل اور ان کے ساتھ میرے خیال میں دوسرا مجھے نہیں یاد آ رہا, گوگل مجھے یاد ہے کہ گوگل واز لیڈنگ دس RSC. تو اس کے اندر میجر ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ ویب کمپوننٹس یعنی یو آئی جو ہے نا, اب سوللی یو آئی پیورلی ان کو آپ ایز اے کمپوننٹ ڈیل کرنا شروع کریں, اور بیک اینڈ یعنی اس میں بیک اینڈ میں انوالو نہیں ہے. پیور یو آئی کمپوننٹائزیشن جو ہے یہ اس کا فریم ورک ہے. تو گوگل نے اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرمس آف پالیمر دی ہے, اور یہ بہت انٹرسٹنگ فریم ورک ہے. اس کے اوپر فوکس نہیں آیا ہے ابھی انڈسٹری کا پورا فوکس, ان دا سینس کہ اس کے کمپٹیٹر میں بھی کچھ لوگ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی ویب کمپوننٹ کی جو اسپیسیفکیشن ہے یہ فلی میچور نہیں ہے. تو اٹس ان دا ڈرافٹ اسٹیجز, اور ڈرافٹ اسٹیجز کی وجہ سے جب آپ کو فل امپلیمنٹیشن نہ ملے اور ایک سے زیادہ انڈسٹری جائنٹس کا فوکس نہ ہو تو الٹیمیٹلی اس کو تھوڑا ٹائم لے گا. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو کین مارک کہ ان فیوچر یہاں پہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی پالیمر کے حوالے سے. اوریلیا از اگین کمپوننٹ بیسڈ فریم ورک. ناک آؤٹ یہ ارلی اسٹارٹ اپ میں سے تھا, ناک آؤٹ .js جو بیسیکلی MVC فریم ورک آن دا جاوا اسکرپٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ.
کام کر رہا ہے. اچھا یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی تھی یہاں پہ. جاوا اسکرپٹ جو کہ کلائنٹ سائڈ پہ ڈومینیٹ کر رہا تھا, اس نے آہستہ آہستہ سرور سائڈ کے اوپر بھی ڈومینیشن شروع کی. اب آپ وہ فریم ورکس دیکھیں, اگر اس کو تھوڑا سا فارورڈ کریں تو اب سرور سائڈ پہ فریم ورکس آنے شروع ہوئے. یہ سارے فریم ورک جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایم بی سی اور یہ ایم وغیرہ, یہ سارے کلائنٹ سائڈ کے فریم ورکس ہیں. تو سرور سائڈ پہ آپ دیکھیں, سرور سائڈ پہ ایکسپریس جیز میں نے دیکھا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسپریس جیز یوز ہوا ہے. یہ جو آپ آئیکن دیکھ رہے ہیں روبوٹک ہیٹ کا, یہ ہیپی ہے. تو ہیپی یہ سرور سائڈ کا فریم ورک ہے. اچھا سرور سائڈ پہ وہ تمام چیزیں جو کہ فل فلیش پروگرامنگ پلیٹ فارم کر رہے تھے, لائک جاوا, ڈاٹ نیٹ, پی ایچ پی, ڈیلفائی, آر او آر, اب وہ والے سارے کام, وہ فریم ورکس جو ہیں وہ اب آپ کو جاوا اسکرپٹ میں ملنا شروع ہو گئے. ایکسپریس, ہیپی, یہ جو میٹیور ہے دیکھیں, یہ میٹیور ڈفرینٹ سینس میں بھی ہے کہ یہ کلائنٹ سائڈ پہ بھی کام کر رہا ہے اور یہ سرور سائڈ پہ بھی کام کر رہا ہے. آئزومورفک, میرے خیال میں ٹائم آگے کہ اس کی ڈیفینیشن میں نے اس کو لکھا آگے تھا. آئزومورفک وہ جاوا اسکرپٹ فریم ورکس ہیں جو کہ کلائنٹ اور سرور سائڈ دونوں پہ کام کرتے ہیں, بالکل وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کلائنٹ سائڈ کے اوپر آپ امیجن کریں کہ یہ نوڈ ڈاٹ جے ایس یہاں پہ آیا تھا, اس کی ایڈاپشن اتنی کوئک جو تھی, اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جاوا اسکرپٹ کے ڈیولپرس کو انفارچونیٹلی آج سے 2-3 سال پہلے سمپل یو آئی ڈیولپرس کہا جاتا تھا. تو وہ جو یو آئی ڈیولپرس تھے ان کے پاس ایچ ٹی ایم ایل کی اسکلس تھیں, سی ایس ایس کی اسکلس تھیں اور جاوا اسکرپٹ کی اسکلس تھیں. اینڈ ناؤ JavaScript developers are now full stack developers because they can develop client side apps, they can develop